نماز سے پہلے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا اگر سنت ہوتا تو بلال پڑھتا، ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتا، اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو بدعت ہے، اب کرتا بدعت ہے اور کہلاتا اہل سنت ہے۔ حضور نے کبھی نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی ہے، جنازے کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے یہ اہل بدعت ہے، کیسے اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے؟ ہر عمل میں دیکھتے چلے جائیں، اللہ کے نبی نے کبھی جماعت کے بعد ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا نہیں کی ہے، یہ تین دعائیں کر رہا ہے، یہ کون سی سنت سے ثابت ہے؟ ہر عمل پہ نظر ڈالو، سنت کے مطابق ہے تو اہل سنت ہے، صحابہ کے مطابق ہے تو والجماعت ہے، اگر صحابہ کے خلاف ہے تو جماعت سے نکل گیا، اگر سنت کے خلاف ہے تو اہل بدعت ہے، وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اہل سنت بنا، اہل سنت بنا اور اسی عقیدے پہ قائم دائم فرما، اور میرا مولا جب موت کی گھڑی آئے جاری فرما لا الہ، پڑھ لو یہی کعبے کا کلمہ شاید کام آ جائے، جب آخری وقت آئے موت کا وقت آئے زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یاد رکھو موت کے وقت جس کی زبان پہ کلمہ آ گیا میرے مدنی کا فرمان ہے کہ دخل الجنہ، سمجھو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرما۔ میرے ایک دوست ہیں ملتان میں صلاح الدین ڈوگر، کبھی وہاں میر بھی رہے، ان کا بیٹا عمران ڈوگر نوجوان شہید ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے دلوں سے یہ بریلوی یہ دیوبندی یہ سارے جھگڑے ختم فرما دے۔ میرا مولا تیرا کتنا کرم ہے، رب بھی ایک ہے، میرا مدنی بھی ایک ہے، اللہ کا کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا ترانہ لبیک بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، عرفات بھی ایک ہے، پر جھگڑا کس بات کا ہے؟ دعا کر اللہ سارے جھگڑے دور فرما دے۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی ہیں چاہے شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، حنفی ہے، اہل حدیث ہے، سب کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اصل اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ ہے، لیکن آگے کبھی کبھی سمجھ کا اختلاف ہے یا وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اگر امت کو پیش آ جائے تو پھر مجتہدین کا اجتہاد ہے، اور اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے ہر جاہل مجتہد نہیں بن سکتا، جیسے ہر جاہل ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، سرجن نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، اسی طرح وہ مجتہد نہیں بن سکتا جب تک قرآن و سنت پہ نظر ہو، ناسخ و منسوخ کا علم ہو، اسماء رجال پہ نظر ہو، استنباط مسائل کا علم ہو، ادراک ہو، اور علوم معینہ جو ہیں ان پر بھی نظر ہو، اور پھر بیٹھ کے وہ اجتہاد کرے گا، اور مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اجر دیتی ہے، اور اگر غلطی نہ ہو تو ثواب کو پہنچے تو اللہ دوہرا اجر عطا فرماتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے حضور کی امت سے جھگڑے ختم فرما دیں۔ یاد رکھیں یہ اختلافی مسائل جو ہیں، ایک آدمی ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے، ایک 4 رکعت پڑھتا ہے، کوئی جھگڑا نہیں، حدیث میں 2 رکعت بھی موجود ہے اور 4 رکعت بھی، 4 رکعت والی حدیث بھی، لیکن سمجھ کی بات ہے امام ابو حنیفہ وہ مسئلہ لیتے ہیں تاکہ حضور کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام سے کہیں جس نے 4 رکعتیں پڑھی 2 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہاں جی، اگر 2 پڑھی تو 4 والی حدیث پہ عمل، سوچ رہے بس ان کی۔ اب دیکھیں وہ 20 تراویح پڑھتی ہیں، تراویح 8 بھی ہے، 13 بھی ہے، 12 بھی ہے، وتر ملا کے بھی ہے، امام صاحب 20 پڑھتے ہیں، جس نے 20 پڑھی 8 پہ بھی عمل ہو گیا، 12 پہ بھی، 13 پہ بھی، اور جس نے صرف 8 پڑھی باقی 3 حدیثوں پہ عمل کون کرے گا؟ یعنی جو 4 حدیثوں پہ عمل کرے کہتے ہیں وہ حدیث نہیں مانتے۔
اب اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے۔ ہر مسئلے میں امام صاحب ایسا جامع معنی قول لیتی ہیں۔ اب دیکھیں مثلا عورت کے ہاتھ میں زیور ہیں، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ زکات نہیں ہے، عورت نے جو زیور پہنا ہوا ہے اس میں کوئی زکات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتی ہے کہ زکات ہے۔ اچھا وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کاریگر کے مشینیں ہیں، موٹر چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور اوزاروں پہ زکات نہیں ہے، ایسے عورتوں کے پہننے والے زیور پہ زکات نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ایک تو قرآن مطلق کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور دوسرا ایک حدیث میں حضور نے ایک بی بی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، آپ نے فرمایا زکات دیا کرو ورنہ سواران من النار، یہ جہنم کے کنگن بن جائیں گے۔ اس حدیث بھی سامنے ہے۔ اچھا اب قیامت والے دن اگر فیصلہ ہو گیا کہ بھی پہننے والے زیور پہ زکات نہیں تھی، امام احمد ابن حنبل کا قول صحیح ہے، تو جنہوں نے زکات دی ہے وہ صدقہ ہو جائے گا نفلی۔ اگر فیصلہ ہو گیا زکات ضروری تھی اور جنہوں نے نہیں دی وہ کیا کریں گے؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے یاد رکھے اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو جھگڑوں سے نجات عطا فرمائے۔ اچھا اب یاد رکھے اگر کوئی 7 کو جائے تو جائے دے، 8 کو جائے تو جائے دے، سنت کیا ہے کہ 5 نمازیں مینا میں پڑھی جائیں، ظہر کی، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کہاں پڑھیں؟ ہاں جی۔ اچھا جھگڑوں میں نہ پڑھنا، یاد رکھیں یہ علماء کے کام ہے مسائل کی تحقیق۔ حاجی عام طور پہ 99% جو ہے مسافر ہے، وہ تو 2 رکعت پڑھیں، امام کے ساتھ مل جائے، کوئی جھگڑا نہ کریں۔ حنفی ہیں، شافعی ہیں، سب مل کے نماز پڑھیں، وہ 2 رکعت پڑھیں گے، 2 پڑھ لیں، کوئی گناہ نہیں۔ اچھا اگر وہ جماعت نہیں ملی، مقیم ہے، اپنے کیمپ میں پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے مسلک پہ متشدد ہے تو اپنی جماعت کر لے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود شریف پڑھ لو، چلو گھر جا کے نہ پڑھنا، مکے میں تو پڑھ لو، وہاں تو وہی پڑھو گے نا، یا نبی سلام علیکہ۔ نہیں ایمان سے کہو، سارے قرآن میں کہیں ہے یا نبی۔ اچھا یہ کب لکھا گیا؟ یہ تو ہندوستان میں لکھا گیا، جو لوگ پہلے فوت ہو گئے وہ تو بیچارے سلام سے محروم گئے۔ ہر نماز میں سلام پڑھتا ہے، وہ کسی میلاد کا محتاج نہیں۔ ہر نماز میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، السلام علیکہ، پڑھ لو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان سے کہیں یہ سلام کس نے پڑھا تھا؟ غور کر کے توجہ کرے پوری، یہ نماز والا سلام کس نے پڑھا تھا؟ اللہ نے۔ کس نے؟ اب خود بتاؤ، اللہ والا سلام افضل ہے یا میڈ ان انڈیا پاکستان افضل ہے؟ نہیں، تم فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا، میں تو وہاں بھی ہوا نا پیٹنٹ، ہم پر تو بور لگا دی ہے نا انہوں نے کہ جی قرآن پڑھے، حدیث وہی ہے تو وہاں بھی نہ جی، اندر سے وہاں بھی ہے، ان کے پاس ایکس رے مشین ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، اندر سے نہیں مانتے جی، اوپر سے مانتے ہیں۔ قوالی والا اندر سے مانتا ہے، گانے سننے والا اندر سے مانتا ہے، حجرے مجرے والا اندر سے مانتا ہے، بال کھلے کر کے حال ناچنے والا اندر سے مانتا، محمد کی حدیث پڑھنے والا وہاں بھی ہے، وہ اندر سے نہیں مانتا۔ یہ نماز معراج والی رات ہے، اور سلام کس نے پڑھا ہے؟ کہہ دو، اللہ نے کہا السلام۔ واہ میرا مدنی، تیری شان ہے نا تجھ پہ، وہ اللہ بھی سلام پڑھے۔ شان مصطفیٰ دیکھیں نا، ہم بندے تو پڑھے لیکن اللہ پڑھ رہے ہیں، السلام
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے شان محمد مصطفیٰ دیکھیں. رحمت دو عالم نے عرض کیا مولا آپ نے تو مجھ پہ سلام بھیج دیا لیکن میری امت تو رہ گئی سلام سے. اللہ نے فرمایا تجھ پہ میں نے بھیجا, امت پہ تو بھیج دے. السلام علینا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. جب شان اتنی بلند ہے کہ خدا سلام پڑھ رہا ہے, لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید نبی نہ ہو, یہ ظاہری لباس ہو, اندر سے خدا ہو. اللہ نے فرمایا نا میں نماز قبول نہیں کروں گا, پہلے عقیدہ ٹھیک کر. اشہد اللہ, پڑھ لو, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن. پڑھ لو ہری ہو, کیا پڑھتے ہو بھائی؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش برما ہند سندھ والے کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن. ہاں جی, ہمارے ملک میں بھی ایسا پڑھتے ہو؟ نورہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی, اشہد ان محمدن نورہ نور من نور اللہ, اشہد ان محمدن خلیلہ حبیبہ. نہیں پڑھتے؟ اچھا کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لو نا, کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اشہد ان محمدن عبدہ. میرا اللہ اگر ہم کہہ دیتے اشہد ان محمدن رسول, یہ بھی تو کافی تھا. اللہ نے فرمایا نا رسول مان کے کہیں خدا کا بیٹا نہ بنا دینا, رسول مان کے کہیں خدا نہ بنا دینا, مصطفیٰ مان کے کہیں اللہ نہ بنا دینا. اس لیے پہلے میرے بدری کی ابدیت کا اقرار کرو تب رسالت ٹھیک ہوگی. اشہد ان محمدن. اچھا جب عبد ہو گیا, اللہ معبود ہو گیا, پھر عبد معبود میں فرق ہے یا نہیں؟ عبد ورسول. اب عقیدہ ٹھیک ہو گیا. اللہ نے فرمایا اب امت کو حکم دیں, میں نے بھی تجھ پہ سلام بھیج دیا ہے, آپ نے بھی امت پہ سلام بھیج دیا ہے, اور امت نے بھی شہادت دے دی ہے آپ کی عبدیت و رسالت کی. اب نماز قبول نہیں ہوگی آپ سے جب تک درود نہ پڑھیں. اللہم, کیسے درود پڑھتے ہو؟ پڑھ لو حرم میں, ہر کچھ تو ٹھیک کر دو. اچھا یہ نہیں پڑھتے اللہم صلی علی محمد دافع البلاء والوباء والقحط واللم, یہ نہیں پڑھتے؟ اچھا کیوں؟ پڑھ کے تو دیکھو, اللہ نماز منہ پہ مار دے گا. یہ درود نہیں پڑھتے ہو؟ کون سا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب تیری امت نے درود پڑھ لیا, ان کو کہو مانگو کیا مانگتے ہو. اب بندہ کہتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما, یہاں سے سمجھ لو وہ دعا منظور نہیں ہوتی جس سے پہلے محمد پہ درود نہ پڑھو. اس لیے اللہ نے نماز میں بھی سکھلا دیا, پہلے درود پڑھو بعد میں دعا مانگ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, یا دوسری دعا بھی نبی نے سکھائی,
اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المسیح الدجال وفتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من الماسم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال. یاد رکھو چاہے دونوں دعائیں پڑھو اور بھی دعائیں حدیث والی پڑھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے. جب ساری دعا بھی ہو گئی تو پھر کیا کہتے ہو؟ السلام. کیا کہتے ہو؟ سلام اللہ کا نام ہے، یعنی سب کے لیے سلامتی مانگ رہے ہو. السلام. میرا اللہ میں تو اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر تو کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا تجھے نظر نہ آئے، میرے فرشتے تو موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یاد رکھیں انشاءاللہ احرام باندھ کے 8 کو کہاں جائیں گے ہم؟ ہاں جی. اچھا 9 کی صبح کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ اچھا اگر کوئی نہ پڑھے پہلے چلا جائے کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی ظہر کے بعد عرفات پہنچے کوئی مسئلہ نہیں، عصر کے بعد پہنچے، مغرب کے بعد پہنچے، عشاء کے بعد پہنچے، آدھی رات کو پہنچے، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نیت بھی ہو، احرام بھی ہو، عرفات میں پہنچنا. بے ہوش کو اٹھا کے رکھ دو، حاجی ہو گیا. بھولا بھٹکا گزر گیا تب بھی حاجی ہو گیا. 9 کا سارا دن کہاں گزاریں گے؟ ہاں جی. اچھا عرفات سے کب نکلو گے؟ مغرب سے پہلے یا بعد میں؟ ہاں جی. اچھا مغرب کی کتنی نمازیں کتنی رکعتیں پڑھو گے؟ 3 پڑھو گے. کہاں؟ عرفات میں. کیوں بھائی؟ اللہ کا نواز ہے، اگر پڑھ لو. مگر کیا ہوگا؟ یہ بدعتیوں سے مسئلہ پوچھو نا جی کہ صلاۃ و سلام حدیث میں کہتے نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، لیکن اگر پڑھ لیں تو مگر کیا ہوگا؟ اگر مگر سے بھی کوئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں بلا. اچھا اگر مغرب کی نماز پڑھ لو تو مگر کیا ہوگا؟ جہنم کا در کھل جائے گا. مغرب کی نماز عرفات میں کیوں؟ میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے عرفات میں مغرب کی نماز کہاں پڑھی؟ مزدلفہ میں آنے کے بعد کتنی نمازیں پڑھو گے؟ ہاں جی. کون سی؟ درمیان میں کوئی سنت نفل نہیں، پہلے مغرب پڑھیں پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد آرام بھی کر لیں. صبح کی نماز بھی کہاں پڑھنی ہے؟ اگر کوئی بیوی بچے عورتیں ہیں، بیمار ہیں، ڈپٹی والے ہیں، ملازم ہیں، وہ رات کو آدھی رات گزار کے مینا آ جائے تو جائز ہے، کوئی جرمانہ نہیں. لیکن بغیر عذر کے آئے گا تو دم واجب ہو جائے گی. سمجھ آ رہا ہے کہ مسئلہ نہیں؟ اچھا ایک بات سمجھ، ہمارے پاس سے نکلے گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی جام ہو گئی، ہماری راستے میں نماز ہو گئی، اتر کے پڑھ لیں ورنہ فجر ہو گئی ہے. یہ مانا تھوڑا ہے کہ نماز ہی چھوڑ دو. اچھا مزدلفہ میں ہم ساری رات نہیں پہنچے، کوئی جرمانہ نہیں. ہمارے ذمے عرفات سے نکل کے چلنا ہے، پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. پہنچ گئے الحمدللہ، نہیں پہنچے کوئی غم نہ کرو. اچھا 10 کی صبح کی نماز کہاں پڑھو گے؟ ہاں جی. اچھا اب کہاں آنا ہے واپس؟ مینا میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ اچھا جب کنکری مارو کیا پڑھنا ہے؟ اچھا 7 کنکریاں مارنے کے بعد دعا لمبی کرنی ہے. بڑے جمرے پر پتھر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے. کنکریاں مارنی، قربانی کرنی ہے. قربانی کے بعد سر مڈانا ہے. سر مڈانے کے بعد احرام کھل گیا. مینا میں حمام موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. جوڑا کپڑوں کا ساتھ لے جاؤ، وہی غسل کرو، مزے سے کپڑے پہنو، پھر آ کے طواف زیارت کرو. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ 10 تاریخ کو پہلا کام کیا کریں گے؟ کون سے شیطان کو؟ اچھا کیسے پتہ لگے گا یہ بڑا ہے؟ نہیں مقصد کو پہچانتے ہو گیا؟ شیطان کو دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھا.
اتنا عرصہ گزر گیا اس کا کہنا مانتے ہوئے ابھی دیکھا ہی نہیں. یار اتنی پرانی دوستی ہے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. اچھا یا دیکھو جمرۃ العقبہ یا لکھا ہوگا بڑا جمرہ. اچھا لکھا ہوتا ہے بگ جمرہ, ہر زبان میں لکھا ہوا ہے. اچھا کسی نے بڑے جمرے کا ترجمہ کیا بزرگ جمرہ. ہم نے سمجھا بزرگ بڑا ہوتا ہے نا, وہ بیچارے شریف آدمی نے ایسا ترجمہ کر دیا ہے بزرگ. اللہ کے بندہ بزرگ ہے تو جمرہ نہیں, جمرہ ہے تو بزرگ نہیں. یہ کیا بات ہو گئی کہ بزرگ. بہرحال بڑے جمرے پہ کنکریاں ماری. اچھا اگر کوئی مجبور ہے, بیمار ہے, معذور ہے, کسی کو وکیل بنا دے جا کے اس کی بکری ذبح کرے. اگر آگے پیچھے ہو جائے یعنی خود نہ کرے, کوشش کرے سنت کے مطابق عمل کرنے کی, حضور کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی, لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا اب آپ نے کنکریاں مار لی, قربانی کر لی, سر پہ اس طرح کیا کرنا ہے یاد رکھو. بالوں کا فیشن کا خیال نہ کرنا. ساری دنیا کے بال محمد مدنی کے ایک پاؤں کے بال کے برابر بھی نہیں ہے. اگر حضور نے اس طرح پھروایا ہے تو ہمارا کوئی زیادہ قیمتی ہے بال. سب سے افضل کیا ہے اس طرح پھروائے. اللہ کے نبی نے 3 دفعہ دعا کی اللہم اغفر للمحلقین, اللہ سر منڈانے والوں پہ مغفرت فرما دے. اور یاد رکھو بال منڈانے سے اور اچھے آتے ہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح پھروائے, غسل کرے, احرام کھل گیا, اب آئیں گے مکے, کیا کرنے آئیں گے طواف ہے. اچھا 10 کو کرو, رات کو کرو, 11 کو کرو, رات کو کرو, 12 سب طواف زیارت جائز ہے, جب بھی کرو جائز ہے. سمجھ آ گئی بات. اچھا طواف زیارت کر کے کیا کرو گے؟ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ, بھائی میں دوڑوں گا تمہاری طرف سے. طواف زیارت کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا شروع کہاں سے کرو گے, ختم کہاں کرو گے؟ یعنی یوں سمجھو صفا سے مروہ تک ایک چکر, مروہ سے ایک طرف 4 بن جائیں گے, ایک طرف 3 بن جائیں گے. شروع صفا سے ہوگا, ختم مروہ پہ ہوگا. اب تو آپ کر لیا صفا مروہ دوڑ لیا, آپ مینا جائیں گے. 11 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پہ کنکریاں ماریں گے. کہاں سے شروع کریں گے؟ ہاں جی, پھر دعا کریں گے. اس کے بعد درمیانے پہ پھر دعا کریں گے. اس کے بعد پھر دعا. اچھا 12 تاریخ کو دیوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان پہ, پھر درمیانے پہ, پھر جو بندہ معذور ہے, چلنے سے قاصر ہے, حاملہ عورت ہے, بیمار عورت ہے, بلڈ پریشر کی مریضہ ہے, شوگر کی مریضہ ہے, گر جانے کا خطرہ ہے, وکیل بنا دے, نائب بنا دے. پہلے وہ اپنی کنکریاں مارے, پھر اس کی کنکریاں مارے. اچھا 12 کو کنکریاں مار کے کہاں آ جائیں گے؟ وہ 12 کو کنکریاں مار کے مینا آ جائیں گے. کہاں آ جائیں گے؟ اچھا اب حج آپ کا, اب آپ کے ذمے باقی کیا رہ گیا؟ طواف اور طواف الوداع کب ہوگا؟ جس دن آپ نے جانا ہے طواف الوداع. اچھا میں نے طواف الوداع کر لیا, ہوائی جہاز کینسل ہو گیا, گاڑی کینسل ہو گئی, کوئی بات نہیں, پھر مکے میں آؤ, نمازیں پڑھو, طواف کرو, پھر جو آخری طواف ہے وہ خود بخود ودا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات. لیکن بہرحال یاد رہے 4 چیزیں نہ چھوٹے, مرد ہے یا عورت. ایک نیت, احرام, عرفات اور طواف زیارت. انشاءاللہ اللہ نصیب کرے اور اللہ آسان فرمائے. ابھی جو جواب ہو جائیں گے باقی انشاءاللہ عشاء کے بعد. کل جمعرات ہے, جمعہ کو بھی انشاءاللہ درس ہوگا. صفا مروہ دوڑنے میں چکر بھول گیا. کیا بھول گیا؟ کیا پتا کتنے کیے ہیں, اور سر مڑا دیا, پھر تو دم پڑ گئی. بھول گیا, یاد کرو, دوبارہ دوڑ لو. کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے کفن کو زمزم میں دھو کے لے جاتے ہیں. نہ حدیث ہے, نہ سنت ہے, نہ عمل صحابہ ہے. ایک لوگوں کا خیال ہے کہ برکت والا پانی ہے, لیکن یاد رکھو اگر کسی بندے کا ایمان نہ ہو, مشرک ہے, بت پرست ہے, کعبے کے خلاف میں دفن کرو تب بھی جہنم جائے گا.
یہ ہم نہیں کہتے، حضور نے اپنا قمیص عبداللہ ابن ابی کو دیا تھا کہ نہیں؟ پھر وہ جنت گیا؟ ہاں جی، کہاں گیا؟ تو نبی کا قمیص نہیں بخشوا سکا، زمزم کا پانی چھڑا دے گا؟ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا خدا کی شان ہے، سنت کا نام لو تو ان کو گلا بند ہو جاتا ہے، بدعت کا نام لو دوڑ کے کریں گے۔ احرام کی حالت میں غسل جائز ہے، حضور نے مینا میں بھی فرمایا، عرفات میں بھی فرمایا ہے، لیکن صابن نہ استعمال کریں۔ اگر کوئی بری عادت ہے تو بغیر خوشبو والا استعمال کریں۔ ہر خواب کو ہم دوست کے تصور کریں کوئی ضروری نہیں، حرم کے اندر بھی شیطان خواب میں آ سکتا ہے۔ اپنے ملک میں جب جائیں زمزم میں پانی نہ ملائیں، تھوڑا تھوڑا دیں لیکن خالص دیں۔ حرم میں موجود ہیں تو نماز جنازہ پڑھیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جنازے کے لیے عورت کو آنے کی اجازت نہیں، یہ تو پہلے بیٹھی ہوئی ہے، باقی نماز پڑھے یا جنازہ کیوں نہیں پڑے گی؟ آپ نے قربانی کر دی ہے، نہر کر دیا ہے، کھال اترے نہ اترے تم سر مڑا کے حلال ہو جاؤ۔ کسی جگہ جنگ ہو رہی ہے، کافر بمبار کر رہے ہیں، لوگ بیچارے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے نکل، بالکل ان کو زکات دے سکتے ہیں، وہ تو اجڑے پجڑے لوگ ہیں، ان کے پاس تو کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں پتی ہو۔ جیسے آج ایک کروڑوں پتی حاجی حج پہ آئے، جیب کٹ گئی، پیسہ نہیں، زکات دے سکتے آپ۔ حنفی مسلک میں بھی نماز کے سجدے میں دعا جائز ہے، کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، سب جائز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فرض نماز کے سجدے میں تسبیح زیادہ کہو، نفل نمازوں میں دعا مانگو۔ فرض نماز میں سبحان ربی الاعلی تسبیح 3 کے بجائے 7 دفعہ 11 دفعہ کہہ لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے ذکر میں مشغول رہا مجھ سے نہیں مانگ سکا اس کو میں مانگنے والوں سے بھی بہتر دے دوں گا۔ میں نے اپنی والدہ کا حج بدل مسجد الحرام کے ایک ملازم سے کرایا، ٹھیک ہے، اللہ کے مزار پہ جا کے ان کے وسیلے سے مانگنا بالکل ناجائز ہے، سیدھا اللہ سے مانگے۔ مزاروں پہ جائیں تو مزار والے کے لیے مانگیں، نہ کہ مزار والے سے مانگیں۔ نہ ایک آسان مسئلہ ہے، جب جنازہ پڑھتے ہو، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، جنازہ سامنے موجود ہے، میت موجود ہے، کیا دعا پڑھتے ہو؟ پڑھ لو اللہم اغفر واہ، تو اس کے لیے مانگ رہے ہو یا اس سے مانگ رہے ہو؟ ہاں جی، یعنی جب باہر ہے سامنے ہے تو تمہاری دعا کا محتاج ہے، جب 2 میٹر نیچے چلا جائے اب ہماری مشکلیں حل کرنی شروع کر دی ہیں اس نے۔ اچھی بات ہے۔ اور کسی نے حج کے بعد مدینے منورہ جانا ہے اور مدینے سے سیدھا وطن جائے گا، طواف الوداع کر کے جائے۔ ایک آدمی کا بھائی مکے میں ہے، آپ مینا میں ہیں، آپ نے کنکریاں مار کے ٹیلی فون کر دیا کہ میں نے کنکری مار لی ہے، میری بکری ذبح کر دو، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دل حجہ کو جب ہم نے کنکری مار لی، ہم نے ابھی قربانی نہیں کی، ابھی سر نہیں مڈایا، موقع مل جائے طواف زیارت کریں، بالکل کر لیں۔ کسی نے حج کے بعد مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہے، لازم مسجد عائشہ جائے یا جہرانہ جائے یا جدہ جائے، یعنی حد حرم کے باہر جائے۔ ایک آدمی کا حاجی کے پیسے جیب میں کٹ گئے، اچھا ایک تو یاد رکھو پیسے لے کے طواف نہ کیا کرو، پیسے لے کر حج پہ نہ جانا، 50 ریال فی آدمی جیب میں رکھ لو بس کافی ہے، تاکہ کٹ جائے 50 کٹے سارے دن چلے جائے نا، پیسے محفوظ رکھیں، تھوڑے سے پیسے جیب میں رکھ لیں تاکہ کوئی کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے، پانی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے، پانی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے، پانی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے۔
ہے پانی ہے کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے، ہے پانی ہے کوئی ضرورت پڑ گئی تو کام آ جائے، ہے پانی ہے کوئی ضرورت پڑ گئی تو